بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن جب اس خاتون نے موسیٰ کے رب کا ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کا عظیم ترین لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ 100 سال تک تو اس کو کبھی سردی بخار تک بھی نہ آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا۔ آدمی کو جب تکلیف تک نہ آئے تو وہ غرور میں پڑ جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میں پاورفل آدمی ہوں اس دنیا کا۔ فرعون نے بھی اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ ہزاروں لوگ اسے سجدہ بھی کرتے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا ہے، اس کے محل پر گرا، پھر اس کے محل میں آگ لگ گئی۔ صبح ہوئی، نجومیوں کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ایک ماہر نجومی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، لڑکوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے بہت بچے مارے گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر ایسے سب بچے مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ پھر 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا۔ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بچا لے، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کی ماں گھبرا گئی کہ یہ سال لڑکوں کو مارا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں اپنے بچے کو کیسے پانی میں بہا دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو وہ انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ موسیٰ کی ماں بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیتی ہے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا۔ فرعون کی بیوی وہاں آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی، اس نے ایک صندوق کو دیکھا تو اپنی کنیزوں کو اٹھانے کے لیے کہا۔ جب صندوق کھولا تو اتنا خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا اور کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اٹھایا اور اپنے محل میں لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ مجھے یہ بچہ دریا کے کنارے سے ملا ہے، میں نے اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل کے خاندان میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو میں دریا کے کنارے سے اٹھا کے لائی ہوں، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا اسے مت مارو، ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون بیوی کی بات پر راضی ہو گیا اور بچے کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی پائی، انہی کی ماں نے دودھ بھی پلایا۔ یہ شان ہے رب ذوالجلال کی، حق کی حفاظت کرنا مولا کی شان ہے۔ بڑے ہو کر حضرت موسیٰ فرعون کے تکبر کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی۔ آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے، لیکن فرعون نے اپنی انا اور غرور پر قائم رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، بی بی آسیہ کے دل میں حق کا نور چمکا اور بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو شک ہو گیا۔ اس نے آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری سے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں سے کہا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اسے کہتا رہا کہ تو باز آ جا اور محل کی ساری آسائشیں تمہاری منتظر ہیں۔ جب فرعون نے آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا، اسے شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا لاؤ
اور آسیہ کو چیت لٹاؤ اور چٹان اس پر پھینک دو۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ساری آسائشوں کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی خوشیاں اور مقام منصب سب کچھ چھین سکتا ہے، جہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا۔ جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔